الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، بہت ہی خوشی اور مسرت کا یہ مقام ہے کہ آپ کے اس مکتب میں جو جز وقتی چلتا ہے مسجد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ بچوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ تیاری کی ہے اور اس تیاری سے لگتا ہے کہ اساتذہ کرام نے بچوں پر بہت ہی زیادہ محنت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تو اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر معمار بناتا ہے یہاں ایک تاج محل، ہر معمار بناتا ہے یہاں ایک تاج محل، صورت تعمیر مگر بدل جاتی ہے۔ یہاں کے اساتذہ اور خاص طور سے رفیق محترم حافظ محمد ارشد زیدہ اقبالہم بہت زیادہ لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دوسرے نمبر پر میں انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انتظامیہ نے اساتذہ کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ بہت ہی حسن معاملہ کیا کہ اساتذہ نے اپنے طلباء کو اتنی قد و کاوش کے ساتھ تیار کیا۔ تیسرے نمبر پر وہ والدین قابل مبارکباد ہیں جن کے بچوں نے پروگرام میں شرکت کی یا جن کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ والدین سرپرست حضرات بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں آج کے اس پرفتن دور میں کہ جہاں ہر شخص جو ہے ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے جاب ہائے آمدنی کے فراق میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے۔ وہ حضرات اپنے بچوں کو اسکول کے اوقات کے علاوہ جز وقتی مکتب میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ نسلوں کا ایمان محفوظ رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہت سے اسباب ہیں۔ یہ دھیان رکھیے، بہت سے اسباب و ذرائع ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط ذریعہ ہے، جو سب سے مضبوط سبب ہے، وہ یہی مکتب ہے، یہ مدرسہ ہے۔ یہ مسجد میں چلنے والا صبح شام یہ مدرسہ ہے جس میں آپ کے بچے آتے ہیں۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے جو سرپرست حضرات ہیں اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ چلو پڑھ لے گا، بعد میں پڑھ لے گا، کبھی پڑھ لے گا، کبھی ٹیوشن۔ تو ہوتا کیا ہے، بچے کی عمر بڑھ جاتی ہے، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، اور بعض ایسے گھرانے جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، اس گھرانے کے نوجوانوں کا جو عمرہ کرنے جانا ہوا تو معلوم پڑا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت یاد ہی نہیں ہے، کلمہ برابر نہیں یاد ہے۔ کیوں؟ گھرانہ اچھا ہے، دیندار لوگ ہیں، لیکن مکتب بھیجنے کی جو صبح شام جو اس کی روٹین ہے اس پہ دھیان نہیں دیا ان لوگوں نے، اور ہائی فائی اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ اور ان لوگوں کے دماغ میں کیا تھا، آج نہیں کل پڑھا دیں گے، عربی پڑھ لے گا۔ ایسے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو جو اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب متان اللہ بطول حیاتہم نے کچھ دنوں پہلے افریقہ کے کسی ملک ملائے کا سفر کیا۔ وہاں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، کبھی بہت سی وجوہات اس کی ہیں۔ اب وہاں کے علماء نے مکتب قائم کیا۔ جب سے مکاتب کا سلسلہ بڑھاتے جا رہے ہیں وہ لوگ، ایمان میں مضبوطی آتی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ ہم مسلمان رہتے بستے ہیں، اور نسلیں اللہ اس کے رسول کو پہچاننے والی ہی نہیں بن گئی بلکہ اللہ اس کے رسول کے نام پر جان قربان کرنے والی بن گئی محض مکتب کی بدولت۔ تو مکتب کو کبھی آپ معمولی نہ سمجھیے، آپ اسکول بھیجیے، یقیناً اسکول بھیجنا ضروری ہے، لیکن اللہ
کے پیارے حبیب پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا ہے، پڑھنا بہت پڑھنا ہے، پڑھتے ہی جانا ہے، لیکن وہ پڑھائی کہ جس میں اللہ کا نام شامل ہو۔ اگر اللہ کا نام شامل نہیں ہے تو پڑھائی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم بھائی کتنا کما لیں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، کتنا کما لیں گے، 2 وقت کی روٹی کھائیں گے بس، اور زیادہ پڑھ لیں گے، زیادہ قابل ہو جائیں گے تو پرہیز بہت کرنا پڑے گا، 2 ٹائم کی روٹی برابر نہیں کھا پائیں گے۔ لیکن اگر ہماری پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہے، اللہ کا نام کیسے شامل ہوگا؟ آپ کے بچے مکتب میں آئیں گے تب شامل ہوگا۔ اللہ کے برحیم کا ارشاد ہے، افتحوا صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، اپنے بچے کو جب وہ بولنا شروع کرے تو وہ لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ اور ایک جگہ تو عمر کا قول ہے، 3 چیزیں، آخر کیا ہے؟ باپ پر جو حقوق ہیں اولاد کے، لوگ کیا سمجھتے ہیں اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، سب اسی کو شمار کراتے ہیں ہمیشہ، کیا بولتے ہیں بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ جلدی کوئی نہیں بتائے گا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، جلدی یہ نہیں بتاتے کہ باپ پر اولاد کا کیا حق ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ صاف ستھری ماں لائے، اینتقی امہ، صاف ستھری ماں لائے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کرتے ہیں، کہیں بھی گھومتے پھرتے ہیں، کوڑے کچرے سے اٹھا لائیں گے اور ماں باپ کو بولیں گے میں اسی سے شادی کروں گا۔ اب ماں باپ بعد میں مجبور ہو جاتے ہیں بھائی نہیں کریں گے تو یہ کہ ایسا نہ ہو لڑکا ہمارا مر جائے، بعد پتہ کتنا نسلیں ویران ہو رہتی ہیں سب۔ اور دوسری چیز کیا، وجوہ حسینہ، اس میں اچھا نام رکھے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نام رکھنے میں سب وہ فلم اسٹاروں کا، کریکٹروں کا، ناچنے گانے والوں کا نام رکھتے ہیں، تو ہماری اولادیں جب جوان ہوتی ہیں تو ناچنے گانے والوں کی طرح ڈانس کرتے ہیں، ماں باپ کو دھکے مار کے باہر کر دیتے ہیں، اولڈ ایج میں بھیج دیتے ہیں۔ اچھا نام رکھنا۔ تیسری چیز کیا، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، کہ قرآن کی تعلیم دے۔ تو قرآن کی تعلیم کا یہی موقع ہے، قرآن کی تعلیم کا یہی موقع ہے، یہی عمر ہے۔ اگر آپ اس پہ دھیان دے رہے ہیں تو آپ اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پہ دھیان نہیں دے رہے تو پھر آپ کے نسلیں آگے چل کے کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں۔ ہم کو تو برادر محترم رفیق بدر حافظ محمد ارشد صاحب نے کہا تھا کہ آپ جوانوں کے تعلق سے بات کرنا، لیکن یہ منظر دیکھ کر کے میں جوانوں کو بھول گیا سے بات کرنے لگا۔ اب جوانوں کے تعلق سے بھی سن لو، یہی نسلیں جوان بھی ہوں گی انشاءاللہ، اگر ان کا ایمان مضبوط رہا، عقیدہ مضبوط رہا تو انشاءاللہ یہ نیک و صالح بھی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے انشاءاللہ، یہ دین کے داعی بنیں گے، پاسباں بنیں گے، مبلغ بنیں گے، محافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کے جو جوان ہیں ان کے تعلق سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جوانی بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر ظاہر کرنے کی کوشش کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں میدان غزوہ بدر میں جھنڈا دیا جبکہ ان کی عمر 20 سال تھی۔ آج ہم کہتے ہیں 20 سال کا بچہ ہے، ماں باپ اپنے 20 سال کے لڑکے کو بچہ مت سمجھو، 15 سال کے لڑکے کو بچہ مت سمجھو۔ 18 سال کی عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی قیادت کے پر مامور کیا، 18 سال عمر تھی، اس سے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس کے باوجود۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری پوری جوانی میں اللہ کے پیارے حبیب نے مدینہ منورہ میں مبلغ بنا کر کے بھیجا ہے، جوانی کا عالم ہے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جوانوں کے کارنامے قرآن میں بڑے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھری پوری جوانی میں، آج ہم بہت خوف کھاتے سکڑ جاتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ ہم کو ڈروا بھی دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، موت ایک ہی بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے۔ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس یہ کہ موت ہماری کلمہ حق پر آ جائے، جس کو شہادت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا ہے، اور کیا کیا، سب کا تیا پاچا کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا نقل کیا، لوگوں نے کیا کہا، ارے ہم تو ایک جوان کو سنتے تھے، ان کا تذکرہ کرتا تھا ان کے معبودان باطل کا، یہ اسی کا کام ہوگا، اس نے ان کو
ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہوں گے، گردنیں کاٹ دی ہوں گی۔ جوان تھے نا، تبھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن میں اللہ نے اس کو نقل فرمایا۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو سبق بھی اس میں ہے کہ تم کبھی ہمت نہ ہارو، ہمت پست مت کرو۔ ایسا موقع آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لو۔ زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ جنت کا راستہ جو 60 سال کے بعد آنے والا تھا وہ آج ہی آ جائے گا۔ بھائی جانا جنت جانا ہے تو عزت و وقار کے ساتھ جاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جوانی کا اللہ نے تذکرہ کیا، حق کی مدد کے لیے آپ اٹھے اور اتفاق سے لگ گیا، گھوسا مر ہی گیا ہوں، جوان تھے۔ تو اس سے ایک نیا موڑ آ گیا۔ کیا گیا؟ ایک نیا موڑ آ گیا کہ آپ وہاں سے ہٹ کر کے چلے گئے، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ اور ہمارے آج کل کے نوجوان دو چیزوں کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں۔ بولنا نہیں چاہے لیکن مجبوراً بول رہا ہوں، نوجوانوں سن لو، یہ جوانی بار بار نہیں آتی ہے، یہ جوانی بار بار نہیں آتی ہے۔ اور بعض دفعہ جوانی کے جو اعمال اور کرتوت ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں ہمیں رلاتے ہیں، اور بعض دفعہ جوانی کی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر، خاندان، کنبہ، قبیلہ، محلہ سب کو ویران اور بدنام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کئی نسلوں تک بعض دفعہ تذکرہ ہوتا ہے۔ جوانی کا تذکرہ کن کا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ جوانی ہی کا تو ہے۔ ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ایک طرف حسن کھڑا ہے، ایک طرف وہاں کی سب سے بااثر شخصیت کی بیوی ہے جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دامن کو بچایا اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور بعد میں ہیلے بہانے سے اسی نے آپ کو گویا کہ قید و بند کی صحبت جیل میں ڈلوا دیا۔ تو کیا تھا یہ؟ عزت، عصمت کی حفاظت۔ تو نوجوانوں شرم و حیا کو اپناؤ، اپنی عفت کی اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرو۔ اگر تم خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے تو یقیناً تمہارے گھر میں جو بہن بیٹیاں ہیں اور جو تمہاری بہویں آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عصمتوں کی حفاظت کا اسباب آسمان سے پیدا کرے گا۔ اس لیے جو مومن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے غالباً شاہ رفیع الدین نے کیا کیا ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کو تھامے رہتے ہیں۔ شرمگاہوں کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ تھاما اس کو جاتا ہے جو طاقت لگا کر کے کھینچ رہا ہو، بھاگ رہا ہو۔ ایک بکری آپ نے اس کو پکڑ لیا، باندھ دیا، نہیں بھاگے گی، اس کو تھامنا نہیں بولتے ہیں۔ بکرا ہے، پکڑ کے باندھ دیا، اس کو تھامنا نہیں بولتے ہیں۔ کوئی بگڑائل سانڈ بھاگ رہا ہو، اپنی پوری طاقت لگا رہا ہو اور طاقت کے ساتھ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہو، اس کو تھامنا بولتے ہیں۔ تو جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بہت قیمتی متاع اللہ نے آپ کو دیا ہے، بہت قیمتی متاع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اپنی جوانی ادھر ادھر رائے گا مت کرو، ضائع مت کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے جو بار بار سننے میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے جوانوں میں ایک عادت پڑتی جا رہی ہے، نشہ کی۔ بہت بری عادت ہے، جس گھر میں پہنچ جاتی ہے یہ اس پورے کنبے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اس گھرانے کی تمام مال و دولت کو چڑھ کر جاتی ہے اور عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ صحت تو خراب ہوتی ہی ہے، پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، پورا کنبہ پریشان ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے۔ دوستو نشہ کے تعلق سے میں زیادہ کیا عرض کروں، جو اس کے طبی یعنی میڈیکل کے لائن سے نقصانات ہیں سارے لوگ جانتے ہیں۔ بخالی میں اتنا عرض کروں گا کہ نشہ حرام تھا، ہے اور رہے گا، کسی بھی شکل میں ہو، حرام تھا، ہے اور رہے گا۔ اور یہ نشہ ہمارے بہت سے ساتھی کیا بولتے ہیں کہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے، چھوڑیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑیں گے تو بیمار ہو کر کے مر جائیں گے۔
نوجوانوں، نشہ چھوڑنے سے نہ کوئی بیمار ہوتا ہے نہ کوئی مرتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی کوئی تکلیف آ جائے تھوڑی بہت، باقی کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرو. شراب کی حرمت کا جب اعلان ہونے لگا تو گلی میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ بارش میں پانی بہتا ہے. جس کے منہ کے تک پیالہ آ گیا تھا اس نے بھی اٹھا کر کے پھینک دیا، اس کو منہ میں نہیں لگایا کہ حرام ہو گئی تھی. اور عربوں کے یہاں شراب کے برتن کے اتنے نام تھے، ہزاروں نام تھے. ہم تو سوچ نہیں سکتے شراب کی اتنی ورائٹی جتنے ان کے خالی شراب کے برتن کے نام تھے. کتنے سوچو کتنے عادی رہے ہوں گے. لیکن شراب کی حرمت کے اعلان ہوا، پھٹ سے لوگوں نے چھوڑ دیا. کوئی تاریخ کے اوراق اور پنوں کو پلٹ کر بتا سکتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو شراب چھوڑنے کی وجہ سے، نشہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی مر گیا ہو یا کوئی بیمار پڑ گیا ہو؟ کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا ہے. نشہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی نہ بیمار ہوتا ہے نہ کوئی مرتا ہے. یہ تو خالی ڈاکٹر اور آج کی دنیا میں چھوڑو گے بیمار ہو جاؤ گے مر جاؤ گے، ارے آہستہ آہستہ چھوڑو مت چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، ایسا ڈروا دیتے ہیں کہ آدمی ارے مرنا تو یار ہے ہی ہے. اگر ہم نشہ چھوڑ کر کے مر گئے تو کیا توبہ کر کے مر رہے ہیں؟ نا توبہ کر کے مر رہے ہیں. اللہ کے ابراہیم کا کیا ارشاد ہے؟ لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ شراب مت پیو، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، کنجی ہے، جڑ ہے. یہ ایسی برائی ہے کہ بیٹا اپنے ماں کو جوتے مارتا ہے جب پیسے نہیں پاتا ہے نشہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ نشہ کی حالت میں بیٹا رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں جب اس کو چڑھتی ہے تو فرق نہیں کر پاتا ہے کہ ماں ہے یا اس کی معشوقہ ہے یا بیوی ہے. جلدی میں ایک واقعہ آیا تھا اور ایک 80 سالہ بوڑھے نے اپنے پوتی کے ساتھ زیادتی کی نشہ کی حالت میں. تو تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بدنامی کا، تباہی کا ذریعہ ہے. اور گھر کو جو پیسے ختم ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، وہ تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. برا گھر کتنے بھی روپے پیسے کے ریل پیل ہو، اور جس گھر میں نشہ کی لت آتی ہے وہ گھر ویران، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. تو دوستوں، نوجوانوں میں کیا بتاؤں، لمبی بات نہ کر کے میں خالی میں اتنا کہتا ہوں کہ ایک شعر کسی نے کیا خوب کہا تھا: در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، در وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، یعنی بہت اونچا کام ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی کیا کرتا ہے؟ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے. تو اس وقت کا انتظار مت کرو جبکہ تمہارے گودے سوکھ جائیں، تمہارے گھٹنے جواب دے جائیں، تمہارے گردے جواب دے جائیں، تمہاری بینائی ختم ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں کب کبھی راشا تاری ہو جائے. کیا واقعہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے؟ ارے توبہ کرنا ہے تو جوانی میں توبہ کرو دوستو. جوانی کی توبہ کی بہت قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں. اور دھیان رکھو، تم کتنے بھی گنہگار ہو، کتنے بھی خطا کار ہو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ تو کرو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آخر میں اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب کر کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں میں جب تک دینداری ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ علاء الدین صابر کلیری جیسے لوگ اس بھارت میں پیدا ہوتے رہیں گے. یہ اور بات ہم پہچان نہ سکیں کہ اس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے، اس میں خواجہ اجمیری کون ہے، اس میں خواجہ علاء الدین صابر کلیری کون ہے. ہماری ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ہماری نسلوں کی اصلاح اور ان کا ایمان پر ٹکے رہنا منحصر ہے. اگر ہماری ماں جس دن یہ فیصلہ کر لیں گی، یہ سوچ لیں گی، تو انشاءاللہ ہماری نسلیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائیں گی. اور ہمارا ہر بچہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے املاک کی، مال کی، اپنے ماں بہن کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اپنے وقت کا عظیم مجاہد صلاح الدین ایوبی، محمد الفاتح الثانی اور محمد بن قاسم سمجھے گا اور وہ عملی طور پر کر کے دکھا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور اس ادارے کو، اس مدرسے کو شاد اور آداب رکھے، یہاں کے لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھے، اور یہاں کے لوگوں سے آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات کے تعاون سے بچوں کو تو انعام ملتا ہے، لیکن ان کے جو باپ ہیں جن کی اتنی بڑی قربانی ہے، جنہوں نے بچوں پہ اتنی دن رات محنت کی ہے، تیاری کروائی ہے، جو آپ کے بچے کو اور آپ کے بچے کو جنت میں جانے کا راستہ بتاتے ہیں، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ان کو بھی انعام دو دوستو۔ شاعر بولتا ہے دست معصوم کو لوح قلم دیتا ہے، دست معصوم کو لوح قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔